جی شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156 کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون۔ جی پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے مومنو، جو کہ ہمارے کورس کا حصہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہیں، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، یعنی اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزا، یا وہ کسی غزوے یعنی جہاد وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، تب یہ کافر لوگ ان کو کہتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم ہمارے پاس رہتے تو ما ماتوا، نہ ہی تم مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی تم قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ اللہ تعالیٰ اس گمان کو افسوس بنا کے چھوڑیں گے ان کے دلوں میں، یعنی کافروں کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل بھی ہو جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور مہربانی ہے، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156 اور 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ کہہ لیں، اس خاص واقعے کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک ترغیب دی اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اصل میں اسی سے دو آیتیں پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ آیات ہیں جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احد جو مسلمانوں کا دوسرا بڑا معرکہ تھا، پہلے غزوہ بدر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال تھی۔ تو اس وقت جہاد کی آیات نازل ہوئیں، اور پھر مدینہ میں آ کے اسٹیٹ قائم ہوئی، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، ایک ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا۔ لیکن ان مشرکین نے، ان کافرین نے مسلمانوں کو جینے نہیں دیے، اور جنگ کرنے کی پلاننگ بنائی، منصوبے بنائے۔ اور سب سے پہلے غزوہ بدر ہوا، اسلام کا پہلا بڑا معرکہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وجاء الحق وزهق الباطل۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے ان مشرکین نے تیاری شروع کی، اور اسی کے اگلے سال 3 ہجری میں انہوں نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کا بڑا خطرناک منصوبہ بنایا، اور یہ غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ
کہ احد کے مقام پہ یہ پھر لڑائی ہوئی تھی، کہ جس میں کل بھی یہ بات آئی تھی سورۃ آل عمران میں، یہ سارے واقعات ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو ایک جگہ پہ پہاڑ کے اوپر بٹھایا تھا کہ یہاں سے اگر کوئی حملہ کرے تو تم تیر اندازی سے اس کو روکو گے، اور اس کے بعد مسلمان لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، مسلمان جب مشرکین بھاگے مسلمان اس کے بعد مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے۔ اب یہ جو اس درے پہ تھے، اس پہاڑ پہ تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، تو لہذا ہم بھی پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے منع بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ بھلے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ تو ان صحابہ کا تھا کہ نہیں، یہ تو اس ٹائم تک تھا، اس وقت تک تھا جب تک کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ تو ہو گئی، ہم جیت گئے، مسلمان دیکھو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے سامان سمیٹ رہے ہیں، مشرکین بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ 50 کے قریب افراد تھے، ان میں سے اکثر پہاڑ سے اتر گئے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں مسلمان بھی ہو اور اسلام کے لیے بڑے معرکے لڑے، انہوں نے بڑی قربانیاں ان کی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ جو پہاڑ تھا جہاں سے مسلمان پیچھے سپورٹ پہ تھے، بیک پہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ خالی ہو گیا، صحابہ وہاں سے اتر گئے، تو یہ اپنے دستے کو لے کے پیچھے سے پلٹے اور آگے انہوں نے جو چند صحابہ رہ گئے تھے، 8-10 تعداد آتی ہے، تو زہر ان کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ چند کی تعداد میں تھے، وہ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ پھر انہوں نے اوپر سے پلٹ کے اچانک مسلمانوں کے بیک پچھلی طرف سے انہوں نے حملہ کیا، جس سے مسلمان ایک دم تیتر بت، ایک دم اچانک حملہ تھا۔ مسلمان تو اس میں تھے کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، اور اچانک پیچھے سے ایک دم مشرکین کا حملہ ہو گیا جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس افراتفری کے عالم میں کافی سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید بھی ہوئے، کافی سارے زخمی بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا، دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے۔ اسی دوران یہ خبر اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے۔ اب یہ خبر پھیلنی تھی، اچانک مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اب منافقین نے بھی یہاں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو خام خواہ انہوں نے یہاں لا کے ہمیں مروایا، خام خواہ یہ یہاں پہ آگے مر گئے، اگر یہ ہمارے ساتھ مدینہ میں رہتے جس طرح پہلے رہتے تھے، امن سے رہ رہے تھے، سکون سے رہ رہے تھے، تو یہ اگر یہ غزووں میں نہ نکلتے، ان راستوں میں نہ نکلتے، تو آج یہ آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے، اس طرح مارے نہ جاتے۔ تو جب اس طرح کی باتیں سامنے آئیں، اور اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بھی دی، لیکن صحابہ کرام نے سنی نہیں۔ پھر ایک دوسرے صحابی انہوں نے بآواز بلند پکارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حیات ہے۔ دوبارہ صحابہ کرام متفق ہوئے، جمع ہوئے، اور دوبارہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور پھر دشمن یہاں سے بھاگا۔ تو یہ وہ غزوہ تھا جو بظاہر مسلمانوں کو اس غزوے میں تھوڑا نقصان ہوا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیونکہ اگر شکست ہوتی پھر تو مشرکین کو چاہیے تھا نا کہ وہ مدینہ پہ اپنا قبضہ جما لیتے، لیکن وہ تو پھر واپس مکہ بھاگ گئے۔ جب مکہ بھاگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فتح نہیں ہوئی، اور بعد میں جا کے انہوں نے بھی یہ باتیں کی، یار اگر ہم جیت گئے تھے تو پھر ہم واپس کیوں آ گئے؟ ہمیں چاہیے تھا ہم مدینہ میں داخل ہو جاتے، ہم مدینہ میں داخل ہو کے وہاں قتل و غارت کرتے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیتے، لیکن ہم تو واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو اس کا مطلب مسلمانوں کا نقصان تو ہوا، لیکن مسلمان ہارے نہیں۔ تو یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے بعد یہ والی آیات نازل ہوئی کہ جو منافقین نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ لڑائی کے لیے نہ نکلتے، اگر یہ لوگ جنگ کے لیے نہ نکلتے، اگر یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلتے، تو آج آرام سے ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، نہ یہ مرتے نہ ان کو موت آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان باتوں کا جواب دیا ہے، مسلمانوں کو تسلی دی، ایک تسلی دی ہے، اور دوسرا منافقین کے اوپر وار بھی کیا ہے۔ تسلی کس طرح دی؟ بھئی دیکھو، زندگی دینا یا موت دینا یا شہادت دینا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ جب اللہ کے اختیار میں اور موت کا وقت مقرر ہے،
ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کس جگہ اس کی موت آ جائے، کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، کس وقت آ جائے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی غزوے میں یہ لوگ نہ جاتے، لڑائی میں نہ جاتے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلتے، نبی کی بات کو نہ مانتے تو آج آرام سے یہ زندہ ہوتے، یہ تو عجیب سی بات ہے، فضول بات۔ جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو لہٰذا اس کا فیصلہ کرنے والے یہ منافقین کون ہوتے؟ جس کی موت جہاں لکھی، جس حالت میں لکھی وہاں آنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو کر دیں دو، اور ان کو بعد میں افسوس ہی ہوگا، بھائی ان لوگوں نے نہیں مرنا کیا؟ ان لوگوں نے بھی کل کو مرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے مرنا ہے تو پھر یہ باتیں ان کا افسوس ہی رہیں گی کہ یار ہم مدینہ میں رہتے ہوئے صحیح ہے مر گئے، تو بھائی جب مدینہ میں رہتے ہوئے مر سکتے ہیں تو کوئی غزوے میں اگر جا کے شہید ہو رہا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرا یہ مسلمانوں کو اگر اللہ کے راستے میں موت آ رہی ہے، اگر کسی غزوے کے اندر موت آ رہی ہے تو یہ تو مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات رکھے، جو اس کا اجر رکھا شہید ہونے کا، اس سے تو یہ منافقین ناواقف ہیں۔ اور غزوے میں شہید ہو جانا، غزوے میں جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، وہاں موت کا آ جانا، یہ تو اس دنیا سے بہتر ہے نا کہ دنیا میں یہ زندہ رہ کے کیا کرتے؟ مال و دولت جمع کرتے، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے۔ لیکن یہاں اللہ کے راستے میں شہادت سے ان کو آخرت کا درجہ ملا، تو یہ تو تمہاری سب کی موت سے یہ موت بہتر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، مسلمانوں کو ترغیب دی۔ کیول دیکھو منافقین کی باتوں پر دل برداشتہ ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ منافقین مشرکین ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کا کچھ نہیں پتا، کب اللہ تعالیٰ موت دے دے، کس کی کتنی زندگی ہو کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں 100 سال تک عمر ہے لیکن ابھی تک زندہ ہے، کچھ پیدائش کے وقت ہی انتقال کر جاتے ہیں، کوئی 1 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، کوئی 5 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی جوانی کے عالم میں، ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ مسلمان اگر لڑائی میں شریک نہ ہوتے یہ بھی زندگی جیتے، یہ تو بیوقوفی والی بات۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو ایسی باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جواب دیتے ہوئے، یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے یہ والی آیات نازل فرمائی۔ دیکھیں دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا، تم کافروں جیسے نہ بن جانا۔ کیا مطلب؟ وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپس میں پہلے ایک ساتھ رہتے تھے، یہ منافقین جتنے ہیں اور اوس اور خزرج یہودی یہ سارے مل کے رہتے تھے۔ وقالوا لاخوانہم، کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ بھائی یعنی مسلمان، اذا ضربوا فی الارض، جب یہ سفر کرتے ہیں زمین میں، یعنی اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، او کانوا غزا، یا خاص طور پہ جب یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، غزن غزوے میں یعنی جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ اب کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، یہ جو غزوے میں نکل گئے، جنگ میں نکل گئے، اگر یہ وہاں نہ جاتے، احد میں نہ جاتے، لڑائی کرنے نہ جاتے، جس طرح منافقین واپس آ گئے تھے، تو اگر یہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ ہی یہ لوگ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ جس طرح آج کل بھی دیکھا جائے کہ کوئی آدمی آرمی میں ہے، کوئی آدمی فورسز میں ہے، کوئی آدمی کہیں مجاہدین کے ساتھ ہے، وہ شہید ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ فورس میں نہ ہوتا، اگر یہ مجاہدین کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ شہید نہ ہوتا۔ بھئی اس کا تو وقت لکھا ہوا تھا، وقت مقرر ہے، جس سپاہی کا جو وقت جہاں لکھا ہوا ہے اس نے اس حالت میں شہید ہونا ہے۔ اب یہ کہنا یاری اگر نہ جاتا، شہید نہ ہوتا، ہمارے ساتھ زندہ رہتا، نہیں بھئی، جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھ دیا ہے، تو اب اس کو کوئی تبدیل
نہیں کر سکتے. اور یہ منافقین کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہی یہ قتل ہوتے اور نہ ہی یہ مرتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں کیوں ڈالی، تاکہ یہ حسرہ مجب افسوس رہے فی قلوبہم، ان کے دلوں. یہ بات افسوس کے لائق رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کر دیا، ان کے رتبے کو بھی اللہ بلند فرمائے گا، اور یہ جو منافقین ہیں یہ ایسی گندی موت مریں گے اور یہی مریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت بھی نہیں دے گا، پھر بھی انہوں نے مرنا تو ہے. تو یہ بات ان کے دلوں میں افسوس رہے گی، لہٰذا ان کو سڑنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. اور اصل بات دیکھو، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ. اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے صبر کی چیز ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے والدین کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر رکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. اولاد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. والدین دنیا سے چلے گئے، بھی ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، اللہ تعالیٰ یہ واپس لینے والا ہے. تو جب یہ بندے کے دل میں آتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ صبر کا مادہ پیدا فرما. یہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اچانک انتقال ہو گیا، ابھی اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے چھوٹے سے تھے، اسی میں انتقال ہو گیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کھڑے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میرا دل نہیں ہے کیا؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ ہاں، تکلیف ہونا، دکھ ہونا یہ تو طبی چیز ہے نا، طبعی چیز ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے. لیکن اس دکھ میں بھی صبر کرنا یہ مسلمان کا. ایک ہی ہے کہ آپے سے باہر ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگ جانا، زبان سے ایسے الفاظ نکالنے لگ جانا، ایک صورت یہ. اور دوسری صورت کیا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے واپس لے لیتے ہیں، جب چاہیں گے زندگی دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا حوصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. تو واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو دیکھ رہا. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ نے آگے اس کی مزید وضاحت فرمائی، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا تمہاری موت ہو جائے، تمہارا انتقال ہو جائے اللہ کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، علم کے راستے میں، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہے. اور خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم دنیا کی چیزیں جمع کر، کہ یہ جو تم دنیا کی چیزیں جمع کر رہے ہو، دنیا کی یہ ساری چیزیں، مال و دولت، گھر اسباب، پراپرٹی، جائیداد، اس سے تو آخرت کی نعمت اچھی ہے. آخرت کی نعمت اس سے اچھی ہے کہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا صلہ دیں گے اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا تمہارا انتقال ہو جائے، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہے، اور یہ بہتر ہے اس چیز سے جو کہ تم دنیا میں جمع کرتے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 166 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ اور اس کی تشریح ہم نے سمجھی. اب آج سورۃ آل عمران کی آخری آیت کھول لیں تاکہ یہ ہماری سورت بھی آج کمپلیٹ ہو جائے. آیت نمبر ہے 200، سورۃ آل عمران کی آخری آیت. اس کے بعد سورۃ النساء، وہ ہم عید کے بعد شروع کر رہیں گے، اور سورۃ النساء میں
زیادہ تر نساء کا مطلب خواتین، عورتیں، تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورۃ النساء میں جو زیادہ تر احکامات ہیں وہ عورتوں سے متعلق، کہ عورتوں کی شادی بیاہ سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق، آگے میراث سے متعلق، تو زیادہ تر احکامات عورتوں سے اس صورت میں متعلق ہیں سورۃ النساء میں، اس وجہ سے اس کا نام ہی سورۃ النساء یعنی عورتوں. یہ صورت کون سی ہے جو جس کا نام ہی کیا ہے؟ نساء یعنی خواتین. سورۃ النساء عورتوں کی صورت، مطلب یعنی کہ صرف عورتیں پڑھیں، مرد نہیں پڑھیں گے اس کو. مطلب یہ کہ اس میں چونکہ خواتین کے مسائل زیادہ تر بیان ہوئے، ان کی باتیں بیان ہوئی، میراث کے احکام بیان ہوئے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء ہے. یہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد شروع کریں گے. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے. یہ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح سمجھیں گے، آسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اصبروا، صبر کرو، یعنی جو بھی تکلیف آئے اس پہ صبر کرو. وصابروا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت مضبوط رہو، ثابت قدم رہو. وصابروا، ثابت قدم رہو. ورابطوا، اور تیار رہو، مستعد رہو، یعنی دشمن جب مقابلے کے لیے آ جائے تو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ، کامیابی. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور جس میں اس سورت کے تمام احکامات کا نچوڑ بھی بیان فرمایا گیا. یہ چونکہ غزوہ احد سے متعلق تھی کہ اس میں غزوہ احد کے احکامات بیان فرمائے، تو اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عام حکم 4 چیزوں کی ترغیب دی. سب سے پہلے ایمان والو اصبروا، صبر کرو، یعنی عام تکالیف میں جس طرح کہ ابھی تذکرہ آیا کہ کوئی انتقال ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، تو اصبروا، صبر کرو. صبر کے ابھی 3 درجات میں بیان کرتا ہوں تھوڑی دیر. وصابروا، اور ثابت قدم رہو. صابروا یعنی کب؟ جبکہ دشمن سے تمہارا لڑائی میں مقابلہ ہو جائے، آمنے سامنے ہو جاؤ، تو صابروا، ثابت قدم رہو، جم کے، ڈٹ کے. ورابطوا، اور دشمن کے لیے ہمیشہ تیاری رکھو. ورابطوا، اور رباط، تیاری رکھو مطلب کہ اسلحے کے لحاظ سے تیاری رکھو، یہ بھی مطلب ہے. اور رابطوا رباط سے، رباط یعنی نگرانی رکھو، چاہے وہ مورچوں پہ نگرانی رکھو، چاہے وہ سرحدوں پہ نگرانی رکھو، چاہے وہ کسی اور لحاظ سے، موجودہ وقت کے لحاظ سے، سیٹلائٹ اور چیزیں، کسی بھی لحاظ سے دشمن کی نگرانی رکھو. ورابطوا، اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو، مستعد رہو. اور واتقوا اللہ، اور ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو، دونوں صورتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس میں سب سے پہلے تو اصبروا، صبر کرو. صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، رکنا، روکنا، برداشت کرنا. صبر کے مفسرین نے، فقہا نے 3 درجات بیان فرمائے. پہلا صبر علی الطاعات، دوسرا صبر عن المعصیہ، اور تیسرا صبر علی جو مصائب، تکالیف، پریشانیاں، جو عام درجہ ہم صبر کا سمجھتے ہیں. اور جو صابرین کے لیے فضیلت آئی ہے وہ ان صابرین کے لیے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین، شاید آپ کو یاد ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، دوسرے پارے کا تیسرا رکوع، پہلی آیت. کہ صبر کے 3 درجات ہیں. سب سے پہلے طاعات پر صبر، عبادت پر صبر. عبادت پر کس طرح صبر؟ کہ فجر کا وقت ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، سردی کا موسم ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا،
قربانی کا سیزن ہے، قربانی کرنے کو دل نہیں کر رہا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی عبادت پر اپنے آپ کو مجبور کرنا، زبردستی عبادت کرنا، یہ اللہ کا فرض ہے، فریضہ ہے ہر حال میں کرنی. صبر علی الطاعات، یہ طاعات پر صبر، عبادت پر صبر. عبادت کو دل نہیں کر رہا لیکن زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر کے اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ صبر کا درجہ، ایک درجہ یہ صبر علی الطاعات. روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن زبردستی روزہ رکھا، بھی اللہ کا حکم. سردی کا موسم ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، گرمی کا موسم ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد جانے کو دل نہیں کر رہا، زبردستی اپنے آپ کو ان چیزوں پر لے کے جانا جس کا اللہ نے حکم دیا، پہلا درجہ صبر. دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا. گناہوں سے صبر کرنے کا مطلب گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کو دل کر رہا ہے لیکن زبردستی اپنے آپ کو روک دی. محفل لگی ہوئی ہے، سارے غیبت کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی شوشہ چھوڑ دیں، غیبت کر دیں، نہیں، زبردستی اپنے آپ کو گناہ سے روک لی. دل کر رہا ہے روزہ توڑ دیں، نہیں، زبردستی اپنے آپ کو روک لی. دل کر رہا ہے نماز چھوڑ دیں، نہیں، زبردستی اپنے آپ کو روک لی. کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، اذیت دینی ہے، اپنے آپ کو روک لی. کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، اپنے آپ کو روک لیا. غلط نگاہ پڑ رہی ہے، اپنے آپ کو روک لیا. غلط سماعت ہو رہی ہے، گانے سننے کا ماحول ہے، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اپنے آپ کو روک لیا. ہر لحاظ سے جہاں گناہ کا موقع ہے وہاں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر کا درجہ. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. عبادات پر اپنے آپ کو مجبور کرنا، یہ بھی صبر. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی صبر. دو درجے ہو گئے. اور تیسرا درجہ صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، جس کو آج ہم عام اصطلاح میں صبر کرنا بھی کہتے ہیں. کہ اچانک کوئی پریشانی آ گئی، دکھ آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی موت ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی چھن گیا، کوئی بھی تکلیف پیش آئی تو اس پہ صبر کرنا بھی اللہ کی طرف سے. آپ جا رہے تھے، اچانک سیلری کو چھین کے لے گیا، صبر اللہ کی طرف سے تھا، اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے گا. گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، دکھ ہو گیا، کوئی بھی پریشانی، بیماری آ گئی تو اس پہ صبر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے. یہ صبر کا تیسرا درجہ. پہلا درجہ نوٹ کر لیجئے گا، عبادت پر اپنے آپ کو مجبور کرنا. دوسرا درجہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. تیسرا درجہ کوئی بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، ہمیں نکالیں گے. تو جب ان تینوں چیزوں پہ عمل ہوگا تب ہم ان اللہ مع الصابرین والے درجے پر پہنچیں گے. اور جو صبر کی وعیدیں آئی ہیں، اور جو صبر کے فضائل آئے ہیں، ان کے لیے جو برکات آئی ہیں، ان کے لیے جو ثمرات آئے ہیں، جو ثواب آئے ہیں، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ تب حاصل ہوگا جبکہ ان تینوں درجات پہ ہم پابندی سے عمل. تو دیکھیں اس آیت میں پہلا حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. صبر کرو، صبر صرف یہ نہیں مصیبت پہ صبر کریں، صبر عبادتوں پہ مجبور کرو اپنے آپ کو زبردستی، گناہوں سے اپنے آپ کو زبردستی بچاؤ، صبر، اور مصیبتوں پر صبر کرو تو تب یہ درجات حاصل ہو. اچھا، دوسرا وصابروا، اور ثابت قدم رہو، مقابلے میں مضبوط رہو. یعنی یہ چونکہ غزوہ احد کے بارے میں تھی کہ جب بھی دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو اس مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اول تو ہم پرامن لوگ ہیں، یہ جب جہاد کی آیتیں آئیں گی آپ سے تفصیلی بات ہوگی.
کہ سب سے پرامن مذہب اسلام ہے. لڑائی جھگڑے کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے امن سے رہو. اسلام نام ہی کیا ہے؟ سلامتی والا، امن والا. لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اب دو صورتیں، یا تو لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ غازی بن، یا آر یا پار. پھر دو ہی آپشن ہے. پھر اگر کوئی جنگ سے پیچھے ہٹے گا تو جہنم میں جائے گا. تو وصابروا، اور ثابت قدم رہو، یعنی جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. اب اگر پیچھے ہٹو گے، پشت دکھاؤ گے، تو اب سیدھا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. سورۃ الانفال میں جب آپ پہنچیں گے نا 9ویں پارے میں، تو انشاءاللہ وہاں اس پہ تفصیل سے بات. اور ورابطو، اور رابطو کا ایک میں نے ترجمہ آپ سے کیا کیا، اور تیار رہو، مستعد رہو، ہمیشہ جنگ کے لیے کیا رہو، کیا رکھو. اس کے لیے رباط کا لفظ آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے رباط. کہ رباط اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے مجاہدین یا جو ہمارے سپاہی اس ٹائم رباط سرحدوں پہ جو حفاظت کر رہے ہیں، ان کو بھی رباط کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک وہ آنکھ کہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے، اور دوسرا وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جس میں آنسو آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے. یہ دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. فضائل ہے اس طریقے کی. تو رباط ایک تو سرحدوں پہ جو حفاظت ہے اس کے بارے میں، اور دوسرا رباط کا یہ بھی معنی آتا ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک نماز پڑھی پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جائے. لازمی نہیں مسجد میں بیٹھا رہے، مطلب یہ کہ اس کو فکر ہے اگلی نماز ہونے والی، اگلی نماز ہونے والی، فلاں ٹائم ہے، فلاں وقت ہے، میں نے جانا ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار جو ہے یہ بھی رباط ہے. یہ دونوں صورتیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، بڑے ان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں وصابروا، اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو. تیار رہو مطلب یا تو سرحدوں پر تیار رہو، یا کم از کم نگرانی کے لیے تیار رہو، یا جو بھی تمہارے سیٹلائٹ آلات، یہ ساری چیزیں، ریڈار، ان کو مستعد رکھو. یہ جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں جو جنگ کے وقت کام آ سکتی ہیں، جس طرح دوسری آیت میں آئے گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑوں کے ذریعے سے موجودہ زمانے میں ٹینک ہے، اور اسی طرح پھینکنے کے ذریعے سے، پھینکنا چاہے وہ تیر کی صورت میں ہو چاہے میزائل کی صورت میں ہو، اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کے مقابلے. کل کو ایسا نہ ہو دشمن آ کے تمہارے ملک میں حملہ کر دے، تمہاری عزتوں کو لے جائے، تمہیں کوئی سب کو مار دے اور تم کچھ نہ کر سکو. نہیں، دشمن کے لیے تیار رہو ہمیشہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جا کے لڑو، مارنا شروع کر دو، نہیں، تیاری رکھو. پھر اگر کوئی دشمن تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں. تو ورابطو، اور دشمن سے مقابلے کے لیے مستعد رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے. چاہے تم صبر کرو، اپنی بہادری نہیں ہے. دشمن سے مقابلے پر صبر کرو، اپنا کمال نہیں ہے. ورابطو، دشمن سے تیاری فل کر بھی لو، سپر پاور بھی بن جاؤ، تب بھی اپنا کمال نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو بھی قبول فرمائیں گے. دشمن سے لڑائی کے وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دیں گے، اور تمہاری جو جنگی تیاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دشمن پر دبدبا، روب پیدا فرما دیں گے. اول لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر ہمت کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیں گے. کب دیں گے؟ واتقوا اللہ، جب اللہ سے ڈرو. تو لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی پا جاؤ. دیکھیں ترجمہ دیکھ لیں. اے ایمان والو، صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو، یعنی مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو. ورابطو، اور دشمن کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیابی. تو یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی ترغیب دی، 4 چیزوں کو
بیان فرمایا جس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری صورت کا ایک نچوڑ بیان فرمایا ہے کہ چاہے عام حالات ہیں جس میں صبر کرو، صبر علی الطاعات ہو، صبر عن المعصیہ ہو، صبر علی المصائب ہو، تینوں کیٹیگری آ گئیں، یا وصابر اور خاص دشمن کے وقت ثابت قدمی ہو، ورابطو اور دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہو، واتقوا اللہ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو لعلکم تفلحون، تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ کامیابی دیں گے۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ آل عمران بھی اختتام پذیر ہوئی، کہ یعنی اس میں جو یا ایھا الذین آمنو ہمارے کورس کی آیات تھی وہ ساری اس میں جو تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اب انشاءاللہ سورۃ النساء انشاءاللہ اگلے ہفتہ اتوار تو ہماری چھٹی رہے گی، اور اس سے نیکسٹ جو ہفتہ اتوار آئے گا اس میں ہم سورۃ النساء انشاءاللہ اس کی جو آیات ہوگی وہ ہم شروع کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال بھی رکھیے گا، اور یہ جتنی آیات گزر چکی ہیں ان کو ایک دفعہ دہرا بھی لیجیے گا، اگر یعنی تھوڑا سا ٹائم ملے، کم از کم آیت ترجمہ اور اس کا جو مختصر مفہوم ہے، بس ایک دفعہ کسی نے ہلکا سا پوائنٹس نوٹ کر کے بھیجے تھے، اس کے بعد پھر کسی نے پوائنٹ نہیں بھیجے، تو یہ کہ امید ہے کہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے، تاکہ آخر میں پھر ہمیں آسانی رہے گی جب آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ پھر اٹینڈنس اور ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم سرٹیفکیٹ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایشو کریں۔ جی اگر میں ریکارڈنگ روک دوں